ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے سے صرف ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عبد الرحمن بن بیلمانی فرماتے ہیں، میں نے یہی حدیث ایک دوسرے صحابی رسول کو سنائی۔ اس نے پوچھا، کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مرنے سے صرف آدھا دن پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں، پھر میں نے یہ حدیث ایک اور صحابی کو سنائی۔ اس نے بھی پوچھا، کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص موت سے صرف ایک ضحوہ مخصوص وقت پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے یہی حدیث ایک اور صحابی کو سنائی۔ اس نے کہا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اگر بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کے وقت ان پر بارش برساؤں اور دن میں ان پر سورج طلوع کروں اور کڑک کی ذرا بھی آواز ان تک نہ پہنچنے دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔